اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی یعنی نیکی کی طرف لانے والے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، مدبر یعنی دانش مند، قائد یعنی لیڈر، خطیب، امیر ریاست، مربی یعنی تربیت کرنے والے، مصنف، استاذ، مرشد یعنی رہنمائی کرنے والے، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ سیرت طیبہ کی اسی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر اور ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سیرت پر ایک ایسی مختصر سیریز مرتب کی جائے جو آسان و بیان پر مشتمل ہو، تاکہ عوام الناس بالخصوص نوجوان نسل کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو۔ اس مختصر سیریز میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے سے لے کر آپ کی وفات تک کا ذکر کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص سرزمین عرب تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت گری، جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری دیتے تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی ایک واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئیں، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں قریش کو چنا اور قریش میں بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کے وقت رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 20 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی جب مکہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے، حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اسی طرح یہ نسب حضرت عدنان تک جا پہنچتا ہے، جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف حضرت محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے
صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہو اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنو حوازن کی ایک شاخ تھی۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے، نہ چلاتے اور نہ روتے تھے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر چلا کرتے تھے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ کلام اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و کرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ چاہتی تھی کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس کی عمر میں، تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر جانے لگے تو پھر شق صدر کیا گیا۔ مشہور ہے کہ یہی بنو سعد کی وہ وادی ہے جہاں شق صدر ہوا تھا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننہال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھی۔ واپسی پر مقام ابواہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو صاف کیے اور آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لے آئیں اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا تھا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت میں کوئی جھوٹ بول رہے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے
پارسا اور پرہیزگار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بچپن تھا۔ اب ہم آنے والی ویڈیو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کے واقعات کو مختصراً ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔